ایک بات میں آپ کو بتاؤں، دنیا کے اندر 4 چیزوں کی وجہ سے محبت ہوتی ہے، 4 چیزوں کی وجہ سے۔ پہلی وجہ کیا ہے؟ کسی کا احسان ہمارے اوپر ہے، کوئی احسان کرتے ہیں اس سے محبت ہو جاتی ہے۔ آپ کو پیسے کی ضرورت ہے، کہیں سے پیسہ نہیں مل رہا ہے، آپ کا بڑا بھائی بھی دینے کو تیار نہیں، آپ کا باپ بھی دینے کو تیار نہیں، اور ایک ایسا آدمی جو آپ سے بات نہیں کرتا ہے، جس کے آپ سے تعلقات نہیں ہے، اگر وہ وقت پر آپ کی مدد کر دے تو آپ کو اس سے محبت ہوتی ہے نہیں ہوتی ہے؟ آپ کہیں گے جی ہاں محبت ہوتی ہے۔ تو محبت کس وجہ سے ہوتی ہے؟ پہلی وجہ احسان کی وجہ۔ دوسری وجہ محبت کیوں ہوتی ہے؟ انسان کے اخلاق، اس کا کیریکٹر، اس کا چرتر ایسا ہوتا ہے کہ انسان سے آٹومیٹک محبت ہوتا ہے۔ محبت کی تیسری وجہ، کوئی زیادہ خوبصورت ہو، اس کا رنگ اچھا ہو، اس کی آنکھیں اچھی ہو، اس کی ناک اچھی ہو، تو آدمی اس سے محبت کرنے لگتا ہے۔ ہمارے نوجوان بڑی محبت کرتے ہیں، جو انہیں اچھا لگ جائے اس سے محبت ہو جاتی ہے۔ تو محبت کی تیسری وجہ کیا ہے؟ خوبصورتی دیکھ کر کے محبت کرنا۔ چوتھی وجہ، کوئی ہم سے محبت کرے تو ہم بھی اس سے محبت کرنے لگتے ہیں۔ یہ 4 وجہ محبت کی ہوتی ہے نہیں ہوتی؟ چاروں وجہ۔ پہلی محبت احسان کی وجہ سے۔ اب میں ایک چیز کو آپ کے سامنے رکھوں گا اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کے سامنے آپ کے واقعات کو پیش کروں گا۔ آپ اندازہ لگائیے کہ ہمیں اور آپ کو نبی سے محبت ہونی چاہیے یا نہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وإن کانوا من قبل لفی ضلال مبین۔ آئے لوگوں، لقد من اللہ علی المؤمنین، اللہ تعالیٰ کا مومنوں کے اوپر احسان یہ ہے، من انفسہم، اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے نفسوں سے ایک رسول کو بھیجا ہے، ایک نبی کو بھیجا ہے، من انفسہم، انہی کے نفسوں میں سے، انہی کی طرح ہے جیسے تم کھاتے ہو نبی بھی کھاتے ہیں، تم پیتے ہو نبی بھی پیتے ہیں، تم چلتے ہو نبی بھی چلتے ہیں، من انفسہم، تمہارے نفسوں میں سے ہے، تمہاری جانوں کی طرح ہے، تمہاری طرح ہے، تم کھاتے ہو وہ بھی کھاتے ہیں، تم شادیاں کرتے ہو وہ بھی کرتے ہیں، تمہیں لیٹرین کی ضرورت ہوتی ہے انہیں بھی ضرورت ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لقد من اللہ، یہ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے مومنوں۔ اللہ نے جب اپنے نبی کا ذکر کیا، اللہ نے احسان جتایا۔ میرے بھائیو، اللہ تعالیٰ نے ہمیں آنکھیں دی ہیں، جس آنکھوں سے ہم دیکھتے ہیں، اگر یہ آنکھیں چھن جائیں تو انسان کی زندگی بے نور ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ نے پورے قرآن میں احسان نہیں جتایا آئے انسانوں ہم نے تمہیں آنکھیں دیے تو ہم نے تم پر احسان کیا، نہیں، اللہ تعالیٰ نے احسان نہیں جتایا۔ اللہ تعالیٰ نے سننے کے لیے کان دیے، لیکن اللہ تعالیٰ نے احسان نہیں جتایا کہ ہم نے تمہیں کان دیے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بولنے کے لیے زبان دیے، لیکن اللہ نے احسان نہیں جتایا۔ چلنے کے لیے پاؤں دیے، کھانے کمانے کے لیے ہاتھ دیے، سوچنے کے لیے ذہن دیا، قوت دی ہے، اللہ نے احسان نہیں جتایا۔ لیکن جب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کیا، اللہ نے احسان جتا دیا۔ لقد من اللہ علی المؤمنین، آئے مومنوں، آئے سارے، یہ ہمارا احسان ہے کہ ہم نے تمہاری طرف جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث کیا ہے، ہم نے تمہاری طرف محمد رسول اللہ کو بھیجا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے امت پر، یہ اللہ کا احسان ہے امت پر کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس امت کی طرف بھیجا گیا، ہمارے لیے میرے بھائیوں مبعوث کیا۔ ہمارے نبی پورا احسان ہے اس امت کے اوپر۔ آپ کیا سمجھتے ہیں صاحب مسلمان ہو گئے، اسلام میں آئے، اتنی آسانی سے اسلام مل گیا؟ کیا تم بھول گئے ہمارے نبی کو مارا گیا، ہمارے نبی پر پتھر برسائے گئے؟ کیا تم بھول گئے کہ طائف کے اندر اللہ کے رسول کو پتھروں سے اتنا مارا گیا کہ ہمارے رسول کی جوتیوں میں خون جم گیا؟ کیا یہ ہمارے نبی کا احسان نہیں؟ میرے بھائیوں، اسلام جو اب تک پہنچا ہے یہ نبی اکرم کی وجہ سے پہنچا ہے، تو یہ اللہ کے رسول کا احسان ہے۔ اللہ کے رسول نماز پڑھ رہے ہیں، خانے کعبہ کے اندر کفار مکہ بیٹھے ہوئے
اور ایک کہتا ہے آج فلاں محلے کے اندر ایک اونٹنی ذبح ہوئی ہے، کون ہے جو اونٹ کی اوجھڑی لا کر محمد پر ڈالے گا؟ وہ اللہ کے رسول کو رسول نہیں مانتے تھے، انہوں نے کہا کہ کون ہے جو محمد پر ڈالے گا؟ ایک بدبخت اٹھتا ہے اور کہتا ہے کہ میں جاؤں گا اور وہ اوجھڑی لا کر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب سجدے میں جائیں گے تو میں آپ کے اوپر ڈال دوں گا۔ اوجھڑی جانتے ہیں کیا ہوتی ہے؟ جہاں جانور کی، بکرے کی، بکری کی، بڑے جانور کی، بھینس کی پوری گندگی اس کی لیٹرین جس حصے میں جمع ہوتی ہے اس حصے کو اوجھڑی کہا جاتا ہے، اردو کے اندر اسے بڑ کہا جاتا ہے۔ ہم اور آپ میں کتنے لوگ ہیں جو اس کو کھانا تو دور کی بات ہے دیکھنا بھی گوارا نہیں، جبکہ اوجھڑی کھانا جائز ہے، حلال ہے، اسے آپ صاف کر لے کھا سکتے ہیں۔ اور بتایا گیا کہ اوجھڑی لذیذ بھی بہت ہوتی ہے، لیکن کتنے لوگ ہیں جو اوجھڑی کھانا بھی گوارا نہیں کرتے ہیں اور اوجھڑی دیکھنا بھی گوارا نہیں کرتے۔ اللہ کے رسول سجدے میں گر جاتے ہیں، سجدے میں ایک کافر جاتا ہے اور اونٹنی کی اوجھڑی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیٹھ پر ڈال دیتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں آپ نے اپنا سر نہیں اٹھایا، نبی کی بیٹی حضرت فاطمہ آتی ہے، نبی کے اوپر گندگی کو دیکھا، اپنے ہاتھوں سے اپنے ابو کے اوپر گندگی کو صاف کیا، آپ نے اپنے سر کو اٹھایا اور اس کے بعد دعا کی اللہم علیک القریش، اے اللہ قریش کو پکڑ لے۔ آپ نے نام لے لے کر بددعا فرمائی۔ میرے بھائیوں میں آپ کو بتانا یہ چاہتا ہوں سجدے کی حالت میں، حالت نماز میں نبی اکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیٹھ پر اونٹنی کی غلاظت اور اس کی اوجھڑی کیا سمجھ لیا ہے؟ اہل حدیث ہو، اسلام لے آئے ہو، مسلمان ہو گئے ہو، یہ کوئی معمولی بات ہے؟ اسلام کا ایسے ہی پہنچ گیا۔ ابو جہل اللہ کے رسول کی طرف سے گزرا، کوئی صفا کی طرف اللہ کے رسول کو پتھر مارا، اللہ کے رسول کی قربانی۔ تو میرے بھائیو اللہ کے رسول کیا ہے؟ اس امت پر احسان ہے، اور ہمارے رسول کی اس امت پر کتنے احسان ہے، تو ہمیں اور آپ کو اپنے رسول سے محبت کیوں نہ ہو، اپنے رسول سے پیار کرنا۔ ایک حدیث میں آپ کو بتاؤں، اپنے دل تھام کے سننا اور یہ حدیث اپنے گھر لے کر کے جاؤ۔ ہم اور آپ خوب حدیثوں پر عمل کرتے کرنا بھی چاہیے، لیکن یہ حدیث ایسی ہے آج ہم اور آپ میں 10% لوگ بھی ایسے نہیں ہیں جو اس حدیث پر عمل کرنے والے ہو اور اس حدیث پر عمل کرنے والے۔ لکڑی کی ایک چیز ہوتی ہے، اسے عربی کے اردو کے اندر مسواک کہا جاتا ہے۔ آپ کی زبان میں کیا کہتے ہیں مسواک؟ کیا کہتے ہیں؟ مسواک کہتے ہیں کتنی بڑی ہوتی ہے، کتنی سی ہوتی ہے، بارش کی ہوتی ہے۔ مسواک سے کیا کیا جاتا ہے؟ دانت صاف کیے جاتے ہیں۔ اب جو میں بتانا چاہتا ہوں، جو حدیث پڑھنا چاہتا ہوں، آئے لوگوں اپنے دلوں کو تھام کر کے سنو۔ اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں لولا ان اشق علی امتی لامرتهم بالسواک عند كل صلاۃ۔ ہر نماز سے پہلے اگر مسواک کرنا میری امت کے اوپر مشکل نہ ہوتا، ہر نماز سے پہلے مسواک کو فرض کر دیتا، مسواک کو فرض قرار دیتا، لیکن آپ نے اس لیے فرض قرار نہیں دیا۔ امت کے اوپر یہ کام بہت مشکل ہے کہ وہ مسواک ہر وضو سے پہلے کرے، نماز سے پہلے کرے، یہ امت کے لیے مشکل ہے۔ مسواک کرنا تو دور کی بات ہے، یہاں آدمی نماز نہیں پڑھ پاتا ہے، اسے جو سجدے کرنے کی توفیق نہیں ہوتی ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں اگر مسواک کرنا ہر نماز سے پہلے مشکل نہ ہوتا، میں ہر نماز سے پہلے مسواک کو فرض قرار دیتا۔ یہ نبی کی کا احسان ہے امت کے اوپر کیا ہے؟ اگر سوچو اگر اللہ کے رسول ہر نماز سے پہلے مسواک کو فرض قرار دیتے آپ کا کیا حال ہوتا؟ لیکن میرے بھائیوں مسواک ایک ایسی سنت ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کے آخری وقت تک مسواک کو چھوڑا نہیں ہے۔ آپ کا انتقال ہونے والا ہے، آپ مرض الموت میں ہیں۔ حضرت ابو بکر کے بیٹے آئے جو مسواک کر رہے تھے، اللہ کے رسول نے اس کی طرف نگاہ اٹھائی، حضرت عائشہ سمجھ گئی اور آپ سے مسواک کے بارے میں پوچھا، آپ نے فرمایا ہاں مجھے مسواک کرنا ہے۔ حضرت عائشہ نے اپنے ہاتھ سے اس مسواک کو نرم کیا اور اللہ کے رسول کو دیا۔ اللہ کے رسول نے اپنی زندگی کے آخری وقت بھائیوں تو یہ مسواک ہے، اس کو کرو۔
آپ کو پتا ہے مسواک کے بارے میں کتنی حدیثیں؟ تقریباً 100 حدیثیں مسواک کے بارے میں ہے کہ مسواک کوئی اہم چیز ہے، لیکن آج میرے بھائیوں ہم نے اور آپ نے مسواک کو چھوڑ دیا۔ تو مسواک کیا تو اپنی جیب میں مسواک رکھ لو۔ آپ اپنی جیب میں موبائل بھی رکھتے ہیں اتنا بھاری، آپ اپنی جیب میں پرس بھی رکھتے ہیں، ATM کارڈ بھی رکھتے ہیں، آئی کارڈ بھی رکھتے ہیں، آدھار کارڈ بھی رکھتے ہیں، ساری چیزیں اپنی جیب میں رکھتے ہیں، رکھو، لیکن ایک چھوٹی سی لکڑی بھی رکھ لیا کرو جس کا نام مسواک ہے، اس کو رکھا کرو، کاہے بگاہے مسواک کر لیا کرو، ہر وضو کے وقت مسواک کر لیا کرو، ایک سنت بھی ادا ہو جائے گی اور منہ بھی صاف رہے گا۔ اللہ کے رسول کی سنت ہے مسواک، اور یہ وہ سنت ہے میرے بھائیوں کہ ہم نے اور آپ نے سنت پر عمل کرنا چھوڑ دیا۔ اس سنت کو زندہ کرو، اس سنت کو میرے بھائیوں مسواک کو لازم رکھو، مسواک۔ لیکن اللہ کے رسول نے اس کو فرض قرار نہیں دیا، اگر دے دیتے تو امت کے اوپر مشکل ہوتا۔ یہ نبی کا احسان نہیں تو اور کیا ہے؟ احسان اللہ کے رسول کا۔ حدیث کے اندر آتا ہے ایک صحابی نماز پڑھا رہے ہیں اور وہ اپنی نماز میں لمبی لمبی قرات کر رہے ہیں، پیچھے صحابہ کرام کھڑے ہوئے ہیں۔ ایک صحابی کو کوئی کام تھا، کوئی ضروری کام تھا، اور وہ انتظار کر رہے کہ نماز جلدی سے ختم ہو، امام صاحب سلام پھیر دے اور میں جلدی سے جا کر اپنا وہ کام کر لوں، لیکن امام صاحب نماز ختم کرنے کو تیار نہیں، وہ قرات پر قرات کیے جا رہے ہیں، سورتوں پر سورتیں پڑھے جا رہے ہیں۔ اس صحابی کو جب یہ لگا ابھی یہ حال نماز مکمل نہیں کریں گے، اس صحابی نے نماز توڑ دی، نماز کو چھوڑ دیا اور چھوڑ کر کے اپنے گھر پہ چلے گئے۔ اللہ کے نبی کو خبر دی، فلاں فلاں صحابی اے اللہ کے نبی وہ نماز توڑ کر کے بھاگ گئے، وہ نماز چھوڑ کر کے بھاگ گئے۔ نماز توڑنا، نماز چھوڑ جانا بغیر میرے بھائیوں یہ جائز نہیں، فرض نماز کو چھوڑنا جائز نہیں۔ آپ کی اگر ہوا خارج ہو گئی ہے تب تو آپ چھوڑ سکتے ہیں، آپ کو اگر ایسا لگا آپ نے اگر پیشاب کر دیا تب تو آپ چھوڑ سکتے ہیں، لیکن بلا وجہ نماز چھوڑنا جائز نہیں ہے، خصوصاً فرض نماز۔ لیکن یہ صحابی بیچارے فرض نماز شروع کر کے بھاگ گئے۔ ہم اور آپ ہوتے تو کیا کرتے؟ ڈنڈا لے کر صحابی گھر پہ جاتے نماز چھوڑتے۔ ایک صحابی نے مسجد میں اذان دی، اذان دینے کے بعد انتظار کیا تو کوئی نہیں آیا، دوبارہ اذان کی، دوبارہ اذان کے بعد پورا گاؤں ہو گیا، آپ دوبارہ اذان کی۔ یہ ہمارا اور آپ کا حال ہے۔ صحابی نماز چھوڑ کر کے بھگ گئے، اللہ کے رسول کو بتایا گیا صحابی نے یہ معاملہ ہے، آپ نے اس صحابی کو بلایا اور فرمایا کہ کیا وجہ ہے کہ کل تم نماز توڑ کر کے بھاگ گئے؟ اللہ وہ صحابی کہتے ہیں اللہ کے نبی میری اس میں کوئی غلطی نہیں ہے، اللہ کے نبی کی جو امام صاحب تھے یہ جو کھڑے ہیں نماز پڑھا رہے تھے، اللہ کے نبی یہ نماز میں لمبی لمبی قرات کر رہے تھے، یہ نماز میں لمبی لمبی سورتیں پڑھ رہے تھے اور مجھے کوئی ضروری کام تھا اسی لیے میں نماز سے توڑ کر کے بھاگ گیا۔ میں نے بہت انتظار کیا اب یہ خاموش ہو جائیں، اب یہ رک جائیں، اب یہ نماز کو کمپلیٹ کر لیں، لیکن یہ نماز میں بہت لمبی لمبی سورتیں پڑھ رہے تھے۔ آپ نے اس صحابی کو ڈانٹا جو نماز پڑھا رہے تھے، جو نماز توڑ کر بھاگے ان کو نہیں، جو نماز پڑھا رہے تھے آپ نے ان کو ڈانٹا اور فرمایا کیا تم لوگوں کو فتنے میں ڈالنا چاہتے ہو؟ کیا تم لوگوں کو فتنے میں مبتلا کرنا چاہتے ہو؟ آئے لوگوں سن لو، جب نماز پڑھاؤ تو ہلکی پڑھاؤ، اور جب خود پڑھنا ہے تو جتنی لمبی چاہو اتنی لمبی پڑھو، لیکن جب پڑھاؤ تو ہلکی پڑھاؤ۔ تمہارے پیچھے عورتیں بھی ہوتی ہیں، تمہارے پیچھے بچے بھی ہوتے ہیں، تمہارے پیچھے بزرگ بھی ہوتے ہیں، تمہارے پیچھے بیمار بھی ہوتے ہیں، جب نماز پڑھاؤ تو ہلکی پڑھاؤ، اور جب جتنی لمبی چاہو اتنی لمبی پڑھو۔ خود پڑھ رہے ہو جتنی لمبی صورتیں پڑھنا چاہو پڑھو، لیکن جب پڑھاؤ تو آہستہ پڑھاؤ۔ میرے بھائیوں اپنے دل پر ہاتھ رکھو اور مجھے ایمان سے بتاؤ یہ ہمارے نبی کا احسان نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ اللہ کے نبی تو یہاں تک فرماتے ہیں میرا جی چاہتا ہے میں نماز کو لمبا کر دوں، لیکن جب مجھے بچے کے رونے کی آواز آتی ہے میں اپنی نماز کو مختصر کر دیتا ہوں، ہلکا کر دیتا ہوں، تاکہ میرے پیچھے بچے بھی ہوتے ہیں، عورتیں بھی ہوتی ہیں، بزرگ بھی ہوتے ہیں، مریض بھی ہوتے ہیں، اسی لیے میں اپنی نماز کو ہلکا کر دیتا ہوں۔ میرے بھائیوں یہ احسان ہے، کرم ہے، یہ میرے
میرے نبی کا احسان ہے اس امت کے اوپر کہ آج اتنے زیادہ آسانیاں اس امت میں. کس مذہب کے اندر اتنی آسانیاں ہیں؟ یہ مذہب اکیلا اسلام ہے جس کے اندر آسانیاں ہی آسانیاں ہیں. اگر کھڑے ہو کے نماز نہیں پڑھ سکتے ہو کیسے پڑھ لو؟ بولو. کیا میں پہاڑوں کو سنا رہا ہوں یا پتھروں کو سنا رہا ہوں؟ کس کو سنا رہا ہوں؟ انسان بولتا ہے میرے بھائی، پتھر نہیں بولتے ہیں، پیڑ نہیں بولتے، انسان بولتا ہے. آپ کو بولنا پڑے گا. نہیں بولو گے اس کا مطلب یہ ہے کہ ہماری اور آپ کی زبان ہے. اگر کھڑے ہو کے نماز نہیں پڑھ سکتے ہو کیسے پڑھو؟ بولو. بیٹھ کے. آسانی ہے کہ نہیں ہے؟ اگر یہ ہوتا کھڑے ہو کے پڑھو کیا حال ہوتا ہمارا اور آپ کا؟ شریعت اتنی آسان ہے. اگر کھڑے ہو کے نہیں پڑھ سکتے ہو تو کیسے پڑھ لو؟ بیٹھ. اور اگر بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتے ہو تو کیسے پڑھ لو؟ سو کے کیسے پڑھ لو؟ لیٹ کے پڑھ لو. اگر کھڑے ہو کے نہیں تو بیٹھ کے پڑھ لو. دیکھیے ہم کو بھی بلا دیا. کھڑے ہو کے نہیں پڑھ سکتے ہو تو بیٹھ کے پڑھ لو، اور بیٹھ کے نہیں تو لیٹ کے پڑھ لو. اگر حرکت نہیں کر سکتے ہو آنکھ کے اشارے سے پڑھ لو. لیکن نماز کسی بھی حال میں معاف نہیں. گھر پہ ہو مسجد میں پڑھو، سفر پہ ہو جہاں سہولت ہو وہاں پڑھ لو، ٹرین میں ہو وہاں پڑھ لو، فلائٹ میں ہو وہاں پڑھ لو، سمندر کے اندر ہو اور نماز کا وقت ہو گیا ہے کہیں بھی نماز پڑھ لو. یہ اسلام کی آسانیاں ہے، یہ نبی کی رحمت ہے، یہ نبی کے احسانات ہے اس امت پر. میرے بھائیوں، ہمیں اس نبی سے محبت کیوں نہ ہو، اس نبی سے پیار کیوں نہ ہو، اس نبی سے الفت کیوں نہ ہو جس نبی نے ہمارے لیے اتنی آسانیاں ہی آسانیاں. اگر سفر کی حالت میں ہو تو ہماری شریعت کہتی ہے کہ روزہ چھوڑ دو. اگر بیمار ہو تو شریعت کہتی ہے روزہ چھوڑ دو. جب صحیح ہو جاؤ اور سفر سے لوٹ آؤ عید کے بعد اپنے روزوں کی قضا کر لینا. اتنی سہولت ہے بھائیوں، یہ صرف اسلام کے اندر ہے، کسی اور مذہب کے اندر اتنی سہولت نہیں. تو ہمارے نبی کے احسان ہے. ہمیں نبی سے محبت کیوں ہو؟ پہلی وجہ احسان کی. دوسری وجہ اخلاق. دنیا کے اندر سب سے اچھی چیز کیا ہوتی ہے؟ اخلاق ہوتے ہیں. آدمی کالا کتنا ہو، بدصورت کتنا ہو، اس کے پاس پیسہ ہو نہ ہو، گھر ہو نہ ہو، لیکن ہاں اگر اخلاق ہے تو وہ ہر جگہ کامیاب ہے. میرے نبی کا اخلاق کیسا ہے؟ قرآن اٹھاؤ. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ. وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ. نبی اخلاق کی چوٹی پر پہنچ چکے ہیں، اخلاق کی حدود کو پار کر چکے ہیں، اخلاق کی باؤنڈری کو پار کر چکے ہیں. جتنے عظیم اخلاق دنیا کے اندر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، دنیا کے اندر اتنے عظیم اخلاق کسی اور کے نہیں ہیں جتنے عظیم اخلاق جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے. سب سے عظیم اخلاق کس کے ہیں؟ اللہ کے رسول کے. آپ کے اخلاق کو یہ آپ نے اپنوں کے ساتھ بھی اچھا معاملہ کیا، آپ نے دشمنوں کو بھی معاف کر دیا، کوئی بدلہ نہیں لیا. آپ نے اپنی بیٹی کے قاتل کو بھی معاف کر دیا، آپ نے صحابہ کو ستانے والوں کو بھی معاف کر دیا. میرے نبی کے اخلاق سے آپ نے چھوٹے پر بھی رحم کیا، آپ نے بڑوں کو بھی دین سکھایا. یہ ہمارے نبی کے اخلاق ہے. آج اس نبی کے ماننے والے دنیا کے اندر سب سے بد اخلاق. کٹیہار آ جاؤ، پورنیہ چلے جاؤ، دلی چلے جاؤ، بمبئی چلے جاؤ، اور دیکھو ہمارے نوجوانوں کے اخلاق کیسے، مسلمانوں کے اخلاق، تو معلوم چلے گا دنیا کے اندر سب سے خراب اخلاق اگر کسی کے ہیں تو مسلمانوں کے ہیں. جس کے ماننے والوں کا نبی سب سے اعلیٰ اخلاق والا، جس پر وہ ایمان لے کر کے آئے اس کا اخلاق دنیا کے سب سے عظیم اخلاق. لیکن اس نبی کا کلمہ جپنے والے آج دنیا کے اندر سب سے بد اخلاق. اوہ میرے نبی کے اخلاق تو ایسے ایک آدمی کو پکڑ کر کے لایا گیا، نبی اکرم کا دشمن ہے، صحابہ کا دشمن ہے، پکڑ کے لایا گیا اور صحابہ اکرام نے اس کو مسجد نبی کے ستون میں باندھ دیا. اللہ کے نبی کو خبر دی گئی، اے اللہ کے نبی آپ کے دشمن کو پکڑ کر کے لائے، آپ آئیے اور اپنے دشمن سے دیکھ لیجئے، اس کو دیکھ لیجئے. اللہ کے نبی مسجد نبی میں تشریف لائے.
सहाबा को देखा और अपने दुश्मन को देखा जिसका नाम सुमामा बिन तालिब। आप अपने दुश्मन से कहते हैं, आज सुमामा बताओ क्या हाल है, खैरियत तो है या नहीं है? कौन ऐसा है जो अपने दुश्मन से उसका हाल पूछे? हमारा और आपका हाल तो ये है, अगर भाई से लड़ाई हो जाए भाई का चेहरा देखना गवारा नहीं करते हैं। हमारा और आपका हाल तो ये है, अगर बेटे से झगड़ा हो जाए बाप अपनी दूसरी औलाद को वसीयत कर देता है, मेरा फला बेटा मेरे जनाजे में भी शरीक ना हो। ये हमारा हाल है। नबी अकरम का हाल देखो, आप अपने दुश्मन से पूछ रहे हैं ये बताओ तुम्हारा हाल कैसा है? क्या मेरे साहबा ने मारा तो नहीं? क्या मेरे साहबा ने तुम्हें तकलीफ तो नहीं दी है? वो कहने लगा, आए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नहीं आपके साहबा ने मारा नहीं है, पीटा नहीं, आपके साहबा से मारा तो नहीं, अल्लाह के रसूल सिर्फ पकड़ा है और कुछ भी नहीं। आपने फरमाया, सुमामा बताओ तुम्हारे साथ क्या किया जाए? सुमामा कहता है, मोहम्मद जब नबी का नाम आए तो क्या कहे? क्या कहे? अल्लाह के नबी फरमाते हैं दुनिया का सबसे कंजूस वो है, और आपने बदुआ की है जब नबी का नाम आए, मेरा नाम आए तो मुझे पर दरूद ना पड़े। तो जब भी नबी का नाम आए तो क्या करो? सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह के नबी फरमाते हैं जो मुझ पर एक बार दरूद पड़ता है अल्लाह ताला उस पर 10 रहमतें नाजिल करता है और उसके गुनाहों को माफ कर देता है। तो जब भी नबी का नाम आए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जरूर पढ़ा करें। अल्लाह के नबी कहते हैं, सुमामा बताओ तुम्हारे साथ क्या मामला किया जाए? सुमामा कहता है, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपका दुश्मन हूँ, अगर मार दे कोई बात नहीं, आपका दुश्मन हूँ, और अगर आप छोड़ दें तो आपका एहसान होगा, और आज के बाद मैं कभी भी आपके खिलाफ कोई भी किसी महाज में शरीक नहीं होगा। इन तख्तुल ज़ादमीन व इन तुनइम तुनइमला मुइम, मोहम्मद मारना चाहे तो मार दे, आपका दुश्मन हो, लेकिन छोड़ दे तो आपका एहसान होगा। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, ठीक है मैं तुझसे बदला नहीं लूंगा। आए मेरे सहाबा के दुश्मन, आए मेरे दुश्मन, आए इस्लाम के दुश्मन, जाओ मैं तुझे छोड़ देता हूँ, मैं तुझे आजाद कर देता हूँ, मैं तुझे रिहा कर देता हूँ। और सुमामा को छोड़ दिया गया। सुमामा जाता है, नबी अकरम के चंगुल से आजाद होता है, लेकिन कुछ ही दूरी पर चला था अल्लाह ताला उसके दिल को पलट देता है, उसके सीने के अंदर इस्लाम दाखिल हो जाता है। वो कुएं से गुस्ल करता है और गुस्ल करने के बाद जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास तशरीफ लाता है। आपने सुमामा को देखा, सुमामा कहने लगा, आए मेरे नबी, मैंने जब तक आपका खिलाफ नहीं देखा था, आप मेरे दुश्मन थे, मैं आपका दुश्मन था, लेकिन जब मैंने आपके अखलाक को देख लिया, मैं यहाँ पर इस्लाम कबूल करना चाहता हूँ। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। मुझे बताओ वो कौन सी चीज थी जिसने नबी के दुश्मन, सहाबा के दुश्मन, इस्लाम के दुश्मन सुमामा बिन मुसाल को इस्लाम लाने पर मजबूर किया, शहादत देने पर मजबूर किया, कलमा पढ़ने पर मजबूर किया? ये कोई और चीज नहीं बल्कि इमाम कायनात का अखलाक था, नबी का कैरेक्टर था, आपकी माफी थी, इसीलिए वो इस्लाम लाने पर मजबूर हुआ। और याद रखो, इस्लाम तलवार के जोर से नहीं फैला, इस्लाम तो अखलाक से फैला है। अगर नबी अखलाक न देते, नबी अखलाक लोगों को ना बताते तो इस्लाम न फैल सकता था। इस्लाम अखलाक की वजह से फैला है। ये मेरे नबी का अखलाक है। तलवार को हाथ में उठाई, पहले दावत अखलाक के साथ दी। अल्लाह के नबी आराम कर रहे, एक बद्दू आया, देहाती आया, उसने आपकी तलवार को तारा पेड़ पे लटक रही थी और कहता है, मैं यमना होगा मिन्नी, आए मोहम्मद बता तुझे मेरे हाथों से कौन बचाएगा? सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अगर हमारे और आप एक टंटी में कोई बंदूक रख दे, हमारा आपका क्या हाल? भैया भैया छोड़ दो, रहने दो। अरे आपके हाथ चला मत देना, घोड़ा तक गया मर जाऊंगा। लेकिन हमारे नबी का ईमान कैसा है अल्लाह पर? काश अगर ये ईमान हो जाए तो आज फिलिस्तीन के अंदर न मारा जाए, अगर ये ईमान पैदा हो जाए बर्मा के अंदर न मारा जाए, अगर ये ईमान पैदा हो जाए
میرے بھائیوں اطراف کو اکناف میں نہ مارا جائے. آج جو مارا جا رہا ہے سب سے بڑی وجہ یہی ہے. آج ایمان ہمارے اور آپ کے اندر, آج یہ ایمان ہو اگر ابراہیم سا ایمان پیدا آپ کر سکتی ہے انداز درستہ پیدا. یہ ایمان تو اپنے اندر پیدا کر. کہاں کون بچائے گا؟ تلوار تو ہاتھ میں ہے. میرے نبی کی زبان سے نکلتا ہے اللہ, اللہ بچانے والا ہے. کون اللہ بچائے گا؟ حدیث کے اندر آتا ہے اس کا ہاتھ ایسے کانپتا ہے کہ تلوار چھوٹ کے گر گئی. آپ نے تلوار کو اٹھا لیا, فرمایا میں اللہ کا منی, اب تو بازی پلٹ چکی ہے. تلوار تیرے ہاتھوں میں دی تو میرے ہاتھ میں آ چکی ہے. اب یہ بتا کہ تجھے مجھ سے کون بچائے گا؟ کہنے لگا آپ اچھے لوگوں میں سب سے اچھے ہیں, آپ اگر چھوڑ دے تو یہ مہربانی ہوگی. وہ اللہ کو نہیں مانتا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سوال کرتے ہیں کیا تو مجھ پر ایمان لے کر کے آ گیا؟ کیا تو مسلمان ہو گیا؟ کہا نہیں, میں اس ایمان تو نہیں لایا, میں مسلمان تو نہیں ہوا, میں آپ کو رسول نہیں مانتا ہوں, لیکن ہاں میں کبھی آپ کے خلاف کھڑا نہیں ہوں گا, کبھی کسی جنگ میں آپ کے خلاف شریک نہیں ہوں گا. آپ نے اس کو معاف کر دیا, جا میں تجھے چھوڑ دیتا ہوں, میں تجھ سے بدلہ نہیں لیتا ہوں. یہ کیا ہے؟ یہ صرف اور صرف نبی اکرم کا اخلاق ہے. یہ کیا ہے؟ اخلاق ہے میرے بھائیوں. تو یہ اخلاق اپنے اندر پیدا کرو. ہمیں نبی سے محبت کیوں ہو؟ نبی اکرم کے اخلاق ایسے ہے کہ ہمیں آپ سے محبت ہونا چاہیے. چند صحابہ اکرام حضرت عائشہ کے پاس آئے اور کہنے لگے کئی وکان خلق, یہ بتاؤ کہ اللہ کے نبی کے اخلاق کیسے تھے؟ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کیا تم نے قرآن نہیں پڑھا ہے؟ کانا خلق القرآن, نبی کے اخلاق تو قرآن تھے. یعنی جو کچھ قرآن میں ہے وہی تو نبی کے اخلاق ہے. قرآن کہتا ہے وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ, آئے لوگوں سچے بن جاؤ. نبی اکرم کتنے زیادہ سچے ہیں, اتنے زیادہ سچے ہیں کہ آپ کے دشمن بھی اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ محمد سے زیادہ سچا پورے مکہ کے اندر کوئی نہیں صلی اللہ علیہ وسلم. جب قرآن کی آیت نازل ہوئی وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ, آپ نے کوئی صبا سے آواز لگائی یا صبا, سارے مکے کے لوگ آ کر کے جمع ہو گئے. آپ مکے کے لوگوں سے سوال کرتے ہیں یہ بتاؤ اگر میں یہ کہوں اس صفا پہاڑی کے پیچھے ایک لشکر چھپا ہوا ہے جو بہت جلد تم پر حملہ کرنے والا ہے, تم پر یلغار کرنے والا ہے, کیا تم میری بات کو سچ مانو گے؟ وہ کہنے لگے ما جربنا علیک الا صدقا, ہم نے تو آپ کو ہمیشہ سچا ہی پایا ہے, ہم نے آپ کو کبھی جھوٹا ہی نہیں پایا ہے, ہم نے آپ کو ہمیشہ سچا پایا ہے. آپ جو بھی کہہ رہے ہیں ہم آپ کی بات کو سچا مان رہے ہیں. یہ کون ہے؟ یہ نبی کے دشمن ہے. یہ کون ہے؟ یہ کافر ہے, یہ مشرکین جو نبی کی رسالت کا انکار کرتے ہیں لیکن نبی کو دنیا کا سب سے سچا انسان مانتے ہیں. ہم نے آپ کو سچا پایا ہے, کبھی آپ کو جھوٹ نہیں پایا. ہمارے نبی کی امانت کا کیا حال ہے؟ ایک واقعہ بیان کر رہا ہوں, اپنے کانوں کو کھول کر کے سن لو اور اندازہ لگاؤ ہمارے نبی کتنے بڑے امانت دار تھے اور آج ہماری اور آپ کی امانتوں کا کیا. ہمارا اور آپ کا حال تو یہ ہے کوئی اگر 10,000 روپیہ قرضہ دے دے, اب وہ بیچارہ بھول جائے, آپ کے گھر کے چکر کاٹتے کاٹتے اس کا جوتا گر جائے گا لیکن اس کا قرضہ بیچارے گا مانگنے میں بلاتے بس 1 مہینے کے بعد دے دوں گا آپ کو, اور یہ 1 مہینہ 1 سال میں بدل جاتا ہے. یہ ہماری اور آپ کی امانتوں کا. یہاں جیسے میں لکھواتے ہیں 1 بورا ہماری طرف سے, اتنا پیسہ ہماری طرف سے بیچارے یہ چپل جھوٹتے رہتے ہیں لیکن وہ بورا ہوا میں ہو جاتا ہے, وہ رقم ہوا میں ہو جاتی ہے. ہمارا اور آپ کا حال ہے ہمارا, اور ہمارے نبی کی امانتوں کا کیا حال ہے؟ ایک واقعہ پیش کرنا اندازہ لگا ہے. اللہ کے رسول کو ہجرت کی اجازت مل گئی کہ اب آپ مدینہ ہجرت کر کے جا سکتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کرنے کے لیے تیار ہے. آپ اپنے چچا زاد بھائی حضرت علی رضی اللہ عنہ کو بلاتے ہیں جو آپ کے دماد بھی ہے اور کہتے ہیں علی ایسا کرو میرے بستر پر سو جاؤ. آئے علی میرے بستر پر سو جاؤ, جب صبح ہو جائے تو مکے کے لوگ جب آئیں گے اور مجھے نہیں
مکے کے لوگوں کی امانتیں جو میرے پاس رکھی ہوئی ہیں وہ امانتوں کو واپس کر دیں۔ اللہ کے رسول کو مکے کے لوگوں نے مکے میں رہنا کفر کر دیا، اور یہ رات نبی کے قتل کی پیاری پوری ہو چکی تھی کہ آج رات محمد کو قتل کر دیا جائے گا، نعوذ باللہ۔ آپ نے اپنے چچا زاد بھائی دماد حضرت علی کو بٹھایا اور کیا کہا کہ جب صبح ہو جائے تو مکے کے لوگوں کی امانتوں کو واپس کر دینا۔ یہ واقعہ سن لیا، اب میں اس کو اور کھولتا اور آپ کے دماغوں کو بھی کھولتا۔ یہ بتاؤ کہ اللہ کے رسول ہجرت کرنے پر کیوں مجبور ہوئے؟ کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکے کے اندر ستایا گیا، یہی وجہ تھی نا، یہی وجہ تھی نا۔ یعنی پورا مکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دشمن تھا، اینٹی تھا، آپ کے خلاف، آپ کے دین کے خلاف، آپ کی دعوت کے خلاف، آپ کی شریعت کے خلاف پورا مکہ، یہاں تک کہ آپ کا چاچا ابو لہب بھی، آپ کہتے بھی آپ کے خلاف، اور امانتیں کہاں رکھ رہے ہیں؟ بولتے کیوں نہیں؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، جس کے سب سے بڑے دشمن اس کے پاس اپنی امانتوں کو رکھا ہے۔ اس کا مطلب یہ میرے بھائیوں، اللہ کے رسول دنیا کے سب سے امانتدار آدمی ہے، اور اس رسول کا ماننے والا بیمار، اس رسول کا ماننے والا 1000 کی بیماری کر لے، 5000 کی بیماری کر لے۔ آج ہماری اولاد کی ذلت کا سبب یہ ہے، آج ہم بیمار ہیں، آج مسلمان دوسرے مسلمان کے ساتھ بزنس کرنے کو تیار نہیں، کاروبار کرنے کو تیار نہیں۔ یہ مسلمان کہ یہ ٹوپی نہ پہنا دے، کہ یہ دغا نہ دے دے، آج ایک مسلمان کے ساتھ بزنس کرنے کو تیار نہیں۔ اس کی ٹوپی پہ مت جانا، اس کی داڑھی پہ مت جانا، اس کے کرتے پجامے پہ مت جانا، پتہ نہیں یہ کب دھوکہ دے دے، کب دغا دے دے۔ میرے بھائی آج یہ ہماری امانتوں کا حال ہے، اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امانت ایسی ہے کہ آپ کے دشمن، آپ کے قتل کی پلاننگ کرنے والوں کی بھی امانتیں آپ کے پاس ہیں۔ یہ نبی کا اخلاق ہے کہ آپ بھی نبی سے محبت لاؤ، کہ آپ بھی نبی سے پیار لاؤ، اور بتاؤ ان لوگوں کو جو کہتے ہیں کہ ہمارے نبی دہشت گرد ہے، جو یہ کہتے ہیں کہ ہمارے نبی آتنکواد کی شکشا دینے کے لیے آئے۔ ارے میرے نبی کی تعلیم تو یہ ہے، میرے نبی کا اخلاق تو یہ ہے کہ جب فتح مکہ ہوا اور 10,000 کا لشکر مکے کے اندر داخل ہوا، اللہ کے رسول سے صحابہ کہتے ہیں الیوم یوم الملحمہ، آج کا دن تو بوٹی بوٹی کر دینے کا دن ہے، آج کا دن تو خون خرابے کا دن ہے، آج کا دن تو قتل و غارت گری کرنے کا دن ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الیوم یوم المرحمہ، آج کا دن تو گلے ملنے کا دن ہے، آج کا دن تو بھائی بھائی بننے کا دن ہے، آج کا دن تو پیار محبت کا دن ہے، الیوم یوم المرحمہ، آج کا دن تو رحم کرنے کا دن ہے۔ یہ ہمارے نبی کا اخلاق ہے دشمنوں کے ساتھ۔ تو میرے بھائیو وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اللہ کے نبی دنیا کے اندر سب سے اچھے اخلاق